اہل تصوف کی علامت یہ ہے، صوفیہ کی علامت یہ ہے، تصوف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق رب سے جوڑا جائے، بندوں کا جو اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے اس ٹوٹے تعلق کو اس مالک سے جوڑ دیا جائے۔ حقیقت میں تصوف اس چیز کا نام ہے کہ صوفیہ بندوں کے دلوں کی کیفیتوں کو رب سے جوڑا کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی دلوں کی کیفیتوں میں اپنے آپ کی ذات کو منوایا کرتے ہیں۔ ابراہیم بن شبیب یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ عیون الحکایات کے اندر محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ نے ان کے حوالہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو اہل تصوف ہوتے ہیں، جو صوفیہ ہوتے ہیں، یہ کبھی کسی بندے سے امید نہیں رکھتے کہ یہ بندہ مجھے کچھ دے گا، یہ بندہ مجھے کچھ دے گا، بلکہ اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ ایسی کیفیت پڑے کہ وہ کہے کہ تیری غربت کی زندگی گزر رہی ہے، تیرے حال پہ کچھ ترس کھا لوں، تو وہ کہتے ہیں مولا اس سے قبل تو مجھے موت دیتا تھا تو بہتر تھا، مجھے تو نے بندوں کا محتاج کر دیا ہے، مولا میں تو تیری بارگاہ میں ہوں، تو ہی مجھے دینے والا ہے، پھر تو نے مجھے لوگوں کے دروازوں پہ کیوں پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم بن شبیب کہتے ہیں کہ ہم مجلس کرتے تھے، ہماری مجلس میں ایک شخص آ کے بیٹھنے لگا، وہ شخص اس انداز میں آتا تھا، اس کے وجود پہ قمیض نہیں ہوتی تھی، صرف ایک لنگی پہنی ہوتی تھی، ایک چادر اس سے باندھی ہوتی تھی، وہ آتا مجلس میں چند لمحے بیٹھتا، بڑی خاموشی سے بیٹھتا رہتا اور بیٹھ کے پھر اٹھ کے چلا جاتا۔ ہم اس کی مجلس میں، وہ ہماری مجلس میں ایک عرصہ دراز تک آتا رہا، پھر چند روز گزرے تو پھر اس کے بعد وہ ہماری مجلس میں نہ آیا۔ ہم نے اس سے نام پوچھا تھا تو اس نے ہمیں عبداللہ نام بتایا تھا، اپنا علاقہ بھی بتایا تھا، کہا ہم سارے لوگ اہل مجلس اٹھے، ہم نے کہا اسے ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے دروازے پہ پہنچے، جب دروازے پہ پہنچے تو دستک دی اندر سے ایک باپردہ خاتون نے آواز دی، کون وہ؟ ہم نے ذکر کیا ہم عبداللہ کے ساتھی ہیں، تو وہ آگے سے کہنے لگی وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ کہا ہم واپس تھوڑے سے چند قدم نکلے تو آگے سے آتا ہوا عبداللہ ہمیں نظر آیا۔ یہ عبداللہ اپنے ہاتھوں میں چند وہ مچھلیاں پکڑے ہوئے اور چند پرندے پکڑے ہوئے، جو پرندے تھے وہ چند ذبح تھے اور چند پرندے ذبح نہ تھے، وہ شکار کر کے لوٹ رہا تھا۔ اس شخص کا نام اس علاقے میں عبداللہ ابن سیاد کے نام سے مشہور تھا، سیاد بولتے ہیں شکاری کو، سیاد کے نام سے مشہور تھا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا عرصہ ہو گیا تو مجلس میں نہیں آیا، جہاں پہ صوفیہ بیٹھتے ہیں اس مجلس میں تو آیا نہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بس بات یہ ہے دراصل کہ میرے پاس ایک لنگی تھی جو میں پہنتا تھا باقی اپنے معمولات کے اندر، لیکن جب میں صوفیہ کی مجلس میں جاتا تھا تو میری ہمسائیگی میں ایک شخص رہتا تھا، میں اس سے ایک چادر لے لیتا تھا جو صاف ستھری ہوتی تھی، میں چاہتا تھا کہ صوفیہ کی مجلس میں صاف ستھرا ہو کے بیٹھوں تو وہ اس سے چادر لے لیتا تھا۔ اب وہ کئی روز سے یہاں ہے نہیں، دوسرے کسی شہر گیا ہے تو میرے پاس لباس ہی نہیں ہے کہ میں پہن کے آپ کی مجلس میں آ جاؤں۔ کہا جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم کہنے لگے آپس میں کہ یہ عجب منظر دیکھا ہے، ایک لباس جو اس کے تن پہ ہے اس کے سوا اس کے پاس کوئی لباس نہیں ہے۔ دیکھیے گا اہل تصوف کا انداز زندگی کیسا ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑا ان میں سے دو کا، کہا میرے ساتھ آؤ، گھر میں لے گئے، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری صحیح معنوں میں خدمت نہیں کر سکا۔ وہ سارے واپس لوٹے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ بہت محتاجی کی زندگی بسر کر رہا ہے، کیوں نہ مل کے اس کی مدد کی جائے۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے، چند دراہم اکٹھے کیے، کرنے کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے جمع کر کے اسے دینے کے لیے، رستے میں امیر مصر محمد بن سلیمان ملا۔ اس نے جب حضرت ابراہیم بن شبیب کو دیکھا تو بلا لیا اپنے پاس، بلا کے کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو سارا ماجرا جب ذکر کیا تو اس سے کہا اس سے زیادہ، تم سے زیادہ مجھ پہ حق ہے، میں امیر ہوں۔ 1000 دینار اس نے بھی دیے، جب 1500 دینار دیے لے کے اب عبداللہ سیاد کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ آ کے دستک دی، اندر سے عبداللہ سیاد نکلا، کہا خیر سے آئے ہو؟ انہوں نے سامنے وہ اشرفیوں کی تھیلیاں کر دی، کہا یہ آپ کی خدمت ہے، آپ کے گزر اوقات بڑی مشکل میں ہیں، تو ہم نے کہا آپ کی کچھ مدد کر دی جائے۔
وہ کہنے لگا خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، میں 1 روپے تک وصول نہیں کروں گا، میں جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے رزق نہیں دے سکتا، میں تمہارا محتاج ہو جاؤں، میں تم سے مانگوں تم مجھے دو گے، جاؤ چلے جاؤ۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ رزق انہیں خود ہی عطا کیا کرتا ہے، وہ کسی سے امید نہیں رکھتے، یہ ان کا عجب انداز تھا۔ یہ باتیں سنی وہ واپس لوٹے، ابراہیم بن شبیب کہتے ہیں ہم نے جا کے جب امیر مصر کو یہ بات ذکر کی تو اس سے تلوار نکال لی، اس نے کہا وہ یقیناً خارجی ہے، اس نے امیر کے حکم کی تعمیل بھی نہ کی اور کچھ وصول بھی نہ کیا۔ کہا ہم نے اسے ہر چند روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکا، امیر مصر بھی ہمارے ساتھ گیا۔ ہم نے جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے اس سے سوال کیا عبداللہ سیاد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے کس عبداللہ سیاد کی بات کرتے ہو؟ کہا جو تیرے گھر میں رہتا تھا، کہا جب سے تم گئے ہو اس کے بعد وہ آیا ہے، باوضو ہوا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہوا چلا گیا مولا میرے راز تو لوگوں پہ فاش کرتا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، لباس پہننے کے لیے میرے تن پہ میرے پاس کچھ نہیں، مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اب مجھے اس دنیا میں رہنے نہ دینا، اپنے پاس بلا لے۔ کہا اس وقت سے چارپائی پہ سیدھا ہو کے لیٹ گیا، رخ کعبہ کی جانب ہے، اس کی سانسیں نکل گئی، اب دنیا سے کوچ کر گیا ہے، لیکن اس نے ساری زندگی کبھی کسی سے 1 روپیہ نہ لیا تھا۔ وہ اس کے پاس لوگ آتے پیش کرتے تھے، وہ کہتا تھا نہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے بس ایک چیز چاہیے، تم اپنے دل کی کیفیت اپنے رب سے جوڑ لو، کیونکہ اللہ والوں کی صفت یہ ہے وہ لوگوں کے دلوں کی کیفیت رب سے جوڑتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنے بسیرے نہیں کروایا کرتے۔ کہا تمہاری یہ بات اسے اتنی ناگوار گزری، اس نے اسی وقت سے کچھ کھایا نہیں تھا، پیا نہیں تھا، بھوکا پیاسا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ تو اہل تصوف کی علامت یہ ہے وہ نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ لوگ مجھے کچھ دیں گے، اور نہ لوگوں کے دلوں میں اپنی واہ واہ کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، بلکہ ان کی علامت یہ ہوتی ہے کوئی تعریف بھی کرے تو انہیں روک دیتے ہیں، تعریف میری نہیں تعریف پیدا کرنے والے کی کیا کرو۔